سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل ابتدا میں اسلام لے کر آ گئے تھے، اور خود آپ کی تصریح کے مطابق آپ چوتھے فرد تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ، چوتھے فرد۔ بعض میں کچھ چھٹے کا ذکر کیا گیا ہے، مختلف اس میں اقوال ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال آپ سابقون اولون میں سے جو بالکل ابتدا میں اسلام لے آئے تھے ان میں اب شامل ہیں، اور بالکل ابتدائی دور کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رہے۔ چونکہ آپ کی جو فطرت اور طبیعت تھی وہ اسلام لانے سے پہلے بھی بڑی پاکیزہ تھی۔ آپ کا ایک وصف چونکہ حیا کا ہے، اور آپ کو اس امت میں سب سے بڑھ کر حیادار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ اور خوبیاں بھی ہیں، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، حالانکہ اس دور کے اندر شراب نوشی عام تھی، اور اسی طرح اور برائیاں خرابیاں عام تھی، لیکن آپ نے کبھی ان برائیوں کے اندر مبتلا نہیں ہوئے۔ اچھا، اب جو اسلام لانا تھا اس دور کے اندر، یہ ایک اپنے نفس کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ ایک طرح سے جہاد کرنا تھا، جنگ کرنا تھا، کیونکہ جو ایمان لانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان اس دور کے اندر تھے، ان میں اکثریت یہ کمزور تھے، یعنی مالی اعتبار سے کمزور، خاندان کے اعتبار سے اکثریت کمزور تھی۔ بہت ہی کم ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ جو مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہو، ورنہ عام طور پہ جیسے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات وہ تھے کہ جو بالکل کمزور، اور ان میں سے بعض مختلف کفار کے غلام بھی تھے، یہ حضرات ایمان لے کر آئے تھے، اور یہ سختیاں جھیلتے تھے، طرح طرح کے ان کو عذابات اور طرح طرح کی تکلیفیں ان کے مالکان دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مضبوط تھے، مالی اعتبار سے انتہائی مضبوط، شرافت کے اعتبار سے، نجابت کے اعتبار سے، اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے آپ کا ایک مقام و مرتبہ تھا۔ لیکن جس وقت آپ ایمان لے کر آئے تو دو طرح کی مشکلات آپ کو واضح طور پہ سامنے پیش آئیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا جو چچا تھا وہ انتہا درجے کی آپ کو تکلیف دیا کرتا تھا، رسیوں سے باندھ دیا کرتا اور کہتا اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے، آپ کسی صورت بھی راضی نہیں۔ اللہ۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کی والدہ بھی آپ سے ناراض ہو کر آپ کے گھر سے چلی گئی، اور کہا کہ میں واپس نہیں آؤں گی آپ کے پاس جب تک کہ آپ اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ پورا سال انتظار کرتے رہے، والدہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ والدہ خود واپس آ گئی۔ تو یوں ابتدا کے اندر ہی آپ کے لیے ایک بڑی آزمائش یہ سامنے آئی، پھر خاندانی بائیکاٹ ایک طرح کا ہوا، سزائیں لگا ملی۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، تو ہجرت کرنا یہ بڑا مشکل امر ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، ہجرت آسان نہیں ہوتا، کہ اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اپنے علاقے کو چھوڑ دینا، جہاں کاروبار جمع ہوا ہے اس کو چھوڑ دینا، اس تمام کو چھوڑ کر ہجرت کر جانا یہ ایک بہت بڑا امر کہلاتا ہے، بہت بڑا کام کہلاتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ تھی کہ جو اس موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دلائی، جب کفار کسی صورت اسلام پر قائم نہیں رہنے دے رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو آپ نے اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی فیملیز کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، آپ نے اس مقام پر ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ جب ہجرت کا موقع آیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ بھی آئے۔ یہ سارے کام آسان نہیں، بہت مشکل امر ہوتے ہیں، یہ صرف ہم باتیں کر سکتے ہیں، جب یہ چیز بندے کے ساتھ پیش آئے نا پھر اسے پتہ چل۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوات میں شرکت کی بات کریں تو سوائے یوم بدر کے مارکے کے علاوہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سوائے غزوہ بدر کے۔ اور غزوہ بدر میں آپ کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی جو اہلیہ تھی وہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، اور وہ سخت بیمار تھیں، بہت زیادہ علیر تھی، بیمار تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ میں رہیں، ان کی تیمارداری کریں۔ اور یہ کیسی بیمار تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر میں گئے ہوئے تھے غزوے کے لیے،
اور پیچھے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال. کہ اسی دن جب خبر پہنچی مدینہ منورہ تو اسی وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی تدفین کی جا رہی تھی. تو ایسی بیمار تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے رکھا. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کیسے فرمائی کہ آپ کو جو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے ان میں شامل رکھا اور آپ کو بدر کی جو غنیمت حاصل ہوئی تھی اس میں سے حصہ بھی عطا فرمایا. یعنی گویا کہ آپ حکمن شریک ہی ہیں سب چیزوں میں. ہاں شریک, فضیلت کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے شریک ہیں. اور غور طلب بات یہ ہے یہاں پر کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ اس غنیمت کی حاجت نہیں تھی جو مال ملا, کیونکہ آپ تو ویسے ہی بہت مالدار تھے. آپ نے جس طرح غزوات کے اندر مال دیا ہے, بالخصوص جو غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے پر آپ نے جو ہزاروں کی تعداد کے اندر مختلف چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی, درہم پیش کیے, دینار پیش کیے, بھرے ہوئے اونٹ پیش کیے, وہ تو اتنے ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق اس لشکر کے 1/3 کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سامان دیا تھا. سبحان اللہ. اور بعض میں کہ پورا میں نے ان کو کفایت کر لیا تھا. اتنا زیادہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا تو آپ کو حاجت نہیں تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ شریک ہی ہیں, اس لیے ہم ان کو یہ حصہ دے رہے ہیں. تو سوائے غزوہ بدر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر غزوے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے.